جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بھٹک گئے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام گڈ مارننگ JNK کی ایک اور تازہ نشست میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم۔ حسب معمول، حسب روایت، اپنے مقررہ وقت پر پروگرام کے تازہ شمارے کو آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر۔ امید اور دعا ہمارے سبھی ناظرین کے لیے یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بصحت و سلامت رکھے، آپ کی کاوشوں کا، کوششوں کا آپ کو ثمر ملے، اور زندگی کی ہر آزمائش سے آپ سرخرو ہو کر گزریں۔ آج پروگرام کی اس نشست میں شمارے میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار، اور میرا ساتھ نبھائیں گی حمیرہ شفیع۔ السلام علیکم حمیرہ، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ چونکہ اس وقت بھی مطلع ابرآلود تھا، کل ہم نے دیکھا کہ موسم نے کروٹ لی، بارشیں ہوئیں اور شام کو بھی بارشیں ہو رہی تھی، ژالہ باری بھی ہوئی۔ ہم نے دیکھا کل سوشل میڈیا پہ ٹنگ مرگ کے علاقے میں بہت زیادہ جو ہے ژالہ باری ہوئی، جس سے باغ مالکان کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ ایرائٹک ویدر کنڈیشنز ہم دیکھ رہے ہیں اس مئی کے مہینے میں۔ ابھی کچھ دنوں قبل شمالی کشمیر میں بھی بہت زیادہ ہوائیں، طوفان انہوں نے قہر ڈھایا، اور کل یہاں پہ تو آج کس طرح کا موسم ہوگا، کہ آپ کی کوئی بہتری آنے کا امکان ہے؟ تو تھوڑا بہت ہمیں اپڈیٹ سے جی بالکل، پریڈکشن کے حساب سے آج دن کا جو موسم ہے اچھا ہی رہے گا، خوشگوار ہی رہے گا۔ لیٹس سی جی وہی اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں ناظرین، آج سری نگر کا جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے اٹ ول بی اراؤنڈ 23 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ وہی اگر شہراؤں کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو پونچھ سے سری نگر آنے کی اجازت ملی ہے۔ مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات جو کہ ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی دستیاب ہوں گے ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ہمیرہ اپڈیٹس کا۔ خیر آج 13 مئی ہے، اور 13 مئی سے یہ یاد آتا ہے کہ سری نگر پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی میں انتخابات کی مہم اس وقت جاری ہے۔ یہ سلسلہ تمام پولنگ بوتھس پہ صبح 7 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہوگا۔ ابھی ہم نے دیکھا جب ہم اسٹوڈیوز کی طرف آ رہے تھے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ایونچولی the choices you end up making make you۔ انتخابات اپنی زندگی میں کسی بھی شعبے میں کرنے ہوں، جو انتخاب آپ کرتے ہیں وہ آپ کو بناتے ہیں، آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں۔ کیونکہ اس گزرگاہ میں دنیا کی جو ہم لوگ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ہمیرا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بے اختیار ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم بے بس ہوتے ہیں، جہاں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ اچھا، میں بھی جب ابھی آ رہی تھی راج باغ سے، میں نے بھی کئی سارے لوگوں کو پولنگ بوتھس جو ہے وہاں جاتے ہوئے دیکھا، اور خصوصی طور پہ جو ہمارے بچے ہیں جو نا جن نے ابھی 18 کراس کیا ہے، ہاں وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ مجھے لگے ووٹنگ کے لیے۔ ہمیرا دیکھیے میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ چوائس انتخاب کرنے کا موقع دے تو جو بھی رائے دہندگان ہیں وہ اپنی رائے دہی کا اظہار جو ہے بہت سنجیدگی سے کریں، بہت حساسیت سے کریں، کیونکہ یہی انتخابات ہیں جو آپ کو یا تو دے کین میک یو اور دے کین بریک یو، یا تو آپ صحیح سمت کا انتخاب کریں گے یا غلط سمت کا انتخاب کریں گے۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہوتا ہے، جو کسی مقام پہ، جو کسی درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ انتخاب صحیح راستوں کا کیا ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دنیا میں چوائسز ہوں گی، کچھ چیزیں ڈیسٹنڈ ہوں گی لیکن کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہوگی جہاں پہ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا صحیح راستے کا۔ تو جب ہم سنجیدگی سے، بہت دھیان سے مشاہدہ کر کے اور تجربہ کر کے اپنی رائے دہی کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح راہوں کو اور ہمارے جو ناظرین ہیں
سلام. جی ہمارے جو ناظرین ہیں بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، اسمارٹ ہے، ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. خیر ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے بہت سارے لوگ کھیل کود میں دلچسپی دکھاتے ہیں. ہماری کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی. ہمیں بہت ہی فخر ہے ایسے جو ہے نوجوانوں پہ. خصوصی طور پہ اگر ہم کھیل کود کے حوالے سے بات کریں گے، کھیل کود کی کافی زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں. وہی اگر دین اسلام کی بات کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو گھڑ سواری ہے یا سوئمنگ وہ سکھانی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے بچے بہادر بن جاتے ہیں. اور بے شک ایک بہادر انسان کمزور انسان سے کافی بہتر ہوتا ہے. صحیح بات. اچھا عمار بھائی، آپ دیکھیے نا، جب بھی ہم فری ہوتے ہیں نا چھٹیوں میں، ہم زیادہ تر ٹائم یا تو سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرتے ہیں یا پھر ٹی وی دیکھتے ہیں. اس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہی ہو جاتا ہے، فائدہ تو کوئی ملتا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم وقت نکال کے ایکسرسائز کر لیں یا کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو انوالو کر لیں، ہے نا. الٹا ہمیں اچھا آؤٹ کم بھی مل سکتا ہے. خیر یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے فائدہ نہیں ملتا، وہ تو آپ کے سوشل میڈیا کے یوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اگین لائف چوائسز، آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. جیسے لوگ سٹریس، ڈپریشن، ذہنی دباؤ یا تناؤ میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ کیا ڈرگز کا سہارا لے یا پھر سپورٹس کا سہارا لے، یہ بھی ایک لائف چوائس ہے. آپ خود کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا، یہ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ذہنی دباؤ اور تناؤ کو کم کرتا ہے. آپ کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے کھیل کود کی بہت اہمیت ہے. آج ہم یہ کھیل کود کی بات کیوں کر رہے ہیں، ذرا سا اشارہ ہے ہمارے مہمان سے متعلق، لیکن مہمان کو ابھی تھوڑی متعارف کرائیں گے. ابھی تو موسیقی کی ایک سوگات ہے جو آپ تک پہنچنی ہے. آج ہم نے ونشکا جلال جی کی آواز میں ایک ڈوگری نغمے کا انتخاب رکھا ہے. آپ یہ سنیے، دیکھیے، نغمہ لطف لیجیے، اس کے بعد کریں گے اپنے مہمان سے ملاقات. بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. میٹھیاں میری یادیں
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو شوکیس کرتے ہیں، اور ان فنون میں ہمیشہ جو ہے ہماری تہذیبی پہچان جو ہے وہ پیوست ہوتی ہے. ابھی آپ نے یہ ڈوگری نغمہ سنا تو اس نغمے سے بھی اس مٹی کی خوشبو آ رہی تھی، اس تہذیب، اس تمدن کی خوشبو آ رہی تھی. ہمیں امید ہے کہ یہ نغمہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. ناظرین محترم، کھیل کود کی بات حمیرہ نے پہلے ہی کی کہ بہت اہمیت ہے آج کھیل کود کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اب تو مہر تصدیق لگ چکی ہے اس بات پہ کہ جب ہمارے نوجوانوں کو پلیٹ فارم ملتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے، تو وہ ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے نہ صرف وہ اپنے اہل و عیال کا نام بلکہ ہمارے پورے جے اینڈ کے کا نام روشن کرتے ہیں، ملک کا نام روشن کرتے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان قومی اور بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں، کیونکہ اب سپورٹس کی طرف لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو انسپائر کیا جا رہا ہے، اس طرح کی فیسلٹیز بہم رکھی جا رہی ہیں. لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کا ٹیلنٹ منظر عام پر آئے. آپ جب ایک سپورٹس فیلڈ پہ پلیئرز کو دیکھتے ہیں تو ان کی کارکردگی کا انحصار ان کے سپورٹ سٹاف پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک تو فیلڈ پہ جو پلیئرز کھیلتے ہیں وہ تو کھیلتے ہی ہیں، لیکن اس ٹیم کے ساتھ مینیجرز ہوتے ہیں، فزیو تھراپسٹس ہوتے ہیں، سپورٹ سٹاف ہوتا ہے، اینالسٹس ہوتے ہیں، آبزرورز ہوتے ہیں، جو کہ ان پلیئرز کو تیار کرتے ہیں، ڈریسنگ روم میں اس طرح کا انوائرمنٹ بناتے ہیں تاکہ کل کو جب وہ فیلڈ پہ جائیں تو دے پرفارم ٹو دا بیسٹ آف دیئر پوٹینشیل. آج ہمارے ساتھ بھی ایک سپورٹ اینالسٹ اور آبزرور ہیں عابد پٹھان صاحب، آج ہمارے گیسٹ ہیں. عابد، آپ کا بہت بہت استقبال ہو خیر مقدم پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. عابد صاحب سے تو خیر ملاقات ہوتی رہتی ہے، ٹورنامنٹس کا بھی انعقاد کرتے ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز کو فروغ دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہاں کی یوتھ جو ہے ان کو اس طرح کی ٹریننگ ملے، ان کو اس طرح کی کوچنگ ملے تاکہ وہ بڑی بڑی لیولز پہ اچھا پرفارم کریں. پہلے تو عابد، اس رجحان کے لیے آپ کو سلام کہ جو آپ کام کر رہے ہیں ہمارے یوتھ کے لیے، اور جس طرح سے آپ نے ایک کریئر پاتھ چنا ہے اور اب آگے بڑھ رہے ہیں، ایک سپورٹس ایمبیسڈر کی صورت میں آپ ابھرے ہیں. میں نے آپ کی اس پوری جرنی کو دیکھا ہے، کیونکہ میں بھی جب درگاہ کے علاقے میں کھیل کود کی وہ سرگرمیوں میں ہم بھی ہوا کرتے تھے تو تب تو آپ پلیئر ہی تھے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ زندگی میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی سے نوازے. خیر، ابھی جو ہماری پچھلی کانورسیشن ہوئی تھی تب سے تو خیر کافی سال ہو گئے ہیں، تو ہمیں بتائیے اپنے بارے میں تھوڑا تعارف دیجیے ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ہم تو آپ سے واقف ہیں لیکن شاید ناظرین واقف نہ ہوں، تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل سبھی دیکھنے والوں کو پیار بھرا سلام، اور اللہ کرے سب پلیئرز کے لیے خصوصاً ایک اچھا وقت آئے، کیونکہ میں یہی چیز کہنا چاہوں گا، جس اسٹرگلنگ پیریڈ سے میں نکلا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ادھر دھکیلے خود کو. اور امپورٹنٹ ہے کہ پھر وہاں سے نکل کر پھر ایسے منچ پہ آنا ایک بڑا پیریڈ ہوتا ہے، بڑا اسٹرگل کے ساتھ ساتھ جدوجہد جو میں نے کی ہے تھرو آؤٹ لائف. اینڈ میں بڑا لکی ہوں کہ میں نے جدوجہد کی ہے. ایک تو میری لائف ڈے بائی ڈے گرو اپ ہو رہی ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے میرے کو، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے ایزی کچھ پلیٹ پہ ہی ملتا نا، میری لائف جو ہے تھی اسپائل تھی. پھر کیا بات. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ لگتا ہے کہ ناؤ ڈیز ایز وی آلریڈی آپ نے مینشن کیا کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا وغیرہ جتنا بھی ہوتا ہے آج تو بالآخر کافی ایک سپورٹ ہے. اس حساب سے پلیئر ود ان دا شارٹ ٹائم کافی ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن ضائع بھی ہوتا ہے. میں درگاہ سے وابستہ ہوں، میرا مطلب درگاہ جو علاقہ ہے، پر مجھے پراؤڈ ہے کہ میں کشمیری ہوں پہلے. پھر آفٹر آل علاقہ جو ہے وہ تو ہے درگاہ حضرت بل ہے، اس سے بھی لگاؤ ہوتا ہے. اس سے بھی لگاؤ ہوتا ہے. اپنے ایڈجوائننگ ایریا میں کافی بڑے بڑے نام نکلے ہیں، بڑے پلیئرز کے ساتھ، چاہے فٹ بالرز کہہ سکتا ہوں، کرکٹ، بالکل. سب سے امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ ہمارے مطلب کیچمنٹ ایریا میں گراؤنڈ ایک ایسا ہے کہ وہاں پلیئرز دیکھنے کو بھی ملتے، کھیلنے کو بھی ملتے. بالکل صحیح بات. اور آپ کی کیچمنٹ ایریا میں تو خیر ایک بڑی دانشگاہ ہے کشمیر یونیورسٹی، اور اس کے جو گراؤنڈز ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے بڑے معزز اور بڑے نامی گرامی پلیئرز پریکٹس کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ چھوٹے ہوتے یا بچے ہوتے ابھی، تو آپ بھی ان کو دیکھ کر انسپائر ہوئے ہوتے. آپ کی اس جرنی پہ اور بات کریں گے، لیکن ایک کمرشل کے لیے ہمیں رکنا ہوگا. ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا کمرشل. یہ جو عابد نے کہا کہ ایک بڑے اسٹرگلنگ پیریڈ سے ابھر کے اب کامیابی کے شکھر پہ وراجمان ہوئے ہیں، یہ اسٹرگلنگ پیریڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ چھوٹا سا وقت. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں،
मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब आबिद पठान साहब, जो कि एक स्पोर्ट एनालिस्ट है, ऑब्जर्वर है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि आप एक स्पोर्ट एनालिस्ट है, बताइएगा क्या आप बचपन से ही इसके साथ जुड़े हुए थे, इसमें कैसे दिलचस्पी पैदा हुई और घर पर कैसा माहौल था? मैंने जैसे ही मेंशन आपके मतलब ऑलरेडी किया कि अपने एरिया में एक अच्छा ग्राउंड होता था, अगर सुबह फुटबॉल देखते थे, फिर दोपहर को क्रिकेट देखते थे, फ्री टाइम्स की बात कर रहा हूँ। फिर लेट आवर्स में वहाँ पे डिफरेंट गेम्स होती थी, मतलब डिफरेंट गेम्स का एक एटमॉस्फेयर होता था। उस सिनेरियो को मतलब मैं भी नोटिस में लाता था कि कौन कितना अच्छा है। एक स्पोर्ट्स लवर होने के साथ साथ मैं बड़ा एंजॉय करता था। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड था इसका? ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के प्लेयर रह चुके थे, वो SRTC में ही खेलते थे फुटबॉल। जी बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पे खेला, इवन जॉब भी लिया था। और मुझे लगता है कि लाइफ में दो मतलब पीरियड ऐसे आए, क्योंकि वही वजह है कि हमारी अबू की लाइफ उससे बनी और वही डिपार्टमेंट वैसा था कि जिससे मेरा कैरियर फुटबॉल का एंड हुआ। क्या बात। बिलाखिर ये तो बात मैं इतना दोहरा नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अच्छा प्लेयर, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, वहाँ पे एक एफिलिएटेड क्लब भी होती थी, अमेचर क्रिकेट क्लब, और उसमें दिग्गज प्लेयर्स रणजी ट्रॉफीज खेलते थे। और हमारे वहाँ पे एक प्लेयर हुआ करता था अशरफ, उनका नाम था, निकनेम उनका था लारा। अगर आप आज की वादी कश्मीर में जितने भी प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज, चाहे इंडिया भी खेला, अनसंग हीरोज, उस बंदे का नाम हर कोई लेगा। वो मुझे लगता है कि मोस्ट अनलकी प्लेयर इस वैली में है। एंड अगर जब फुटबॉल की बात करते थे, मेरे घर में तो होता ही था फुटबॉल, अक्सर हमने देखा है कि तारीफ हम अपनी करते, लेकिन मैं उन प्लेयर्स की तारीफ करता हूँ जो मेरे नेबर थे। वहाँ पे एक प्लेयर था समर खान, अच्छा। चर्चिल ब्रदर्स इंडिया खेला, वो JK बैंक के कैप्टन थे उस वक्त, और वो एक रिनोवेड मतलब वर्ग घराने से थे स्पोर्ट्स का। हम देखते थे रोजमर्रा जिंदगी में, लेट आवर्स में जाता था, वो जगल बड़ा डिफरेंट करते थे, और क्रिकेट में उनको देखते थे। तो फिर एक डिसीजन वो था कि मैं फुटबॉल में घुसा। ऑनसी कहता हूँ, मैंने जब भी खेला, मैंने वो कहते ना अपने दम पे, मैं स्कूल नेशनल्स खेला, फिर स्कूल नेशनल्स के बाद कुछ टाइम आया, उनको देख कर मैं आगे बढ़ा। फिर मर्सी कोर यहाँ पे एक एकेडमी बनी थी अमेरिकन बेस्ड, उसका मैं कैप्टन भी रह चुका था उस वक्त। एक फर्स्ट सिंगल प्रोफेशनल एकेडमी कह सकता हूँ। फिर मैंने आपको आपके इस ज़हन में पहली वो चीज़ बोला कि फिर एक वक्त वो भी आया कि मैं JNK पुलिस का हिस्सा भी बना। और फिर कहते ना, खुदा जब हुस्न देता था नज़ाकत आई जाती। मुझे लगता है कि फॉर टाइम बिंग मैंने जब उस वक्त JK पुलिस की टीम में था, कोचेस भी बड़े अप्रिशिएट करते थे, सीखने को मिलता था। बिकॉज हम लोग जो है लाल चौक से एटलीस्ट 12-13 किलोमीटर फॉर अवे है। यहाँ पे जितना एक्सपोजर इनके पास होता था, शायद हमारे पास उतना नहीं होता था। अब क्या होता था कि हम लोग एक विल लेकर आते, मेरे में ज़हनियत था, मेरे में बिलीव था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, और किया भी। एंड फिर विद इन द शॉर्ट टाइम, शायद 1 साल में ही वो, जब मैं क्लब में गया, फिर वजूहात जो है वो के जो ये डिपार्टमेंट वगैरह, उधर एक हार्डशिप आ गई उनको काफ़ी। वहाँ पे उनको शायद मुझे लगता है कि 12-12 माह का उनका जो तनख्वाह वो भी वागुजार नहीं होता था। फिर वहाँ में एक स्ट्रेस में पड़ा कि मतलब मैं क्या करूँ, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ गई बिलाखिर। जब इस तरह की आजमाइश में इंसान को अल्लाह ताला डालते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, जब फुटबॉल का था वहाँ पे ज़हनियत फुटबॉल, फिर मैं लेट आवर्स में फिर अपने ग्राउंड में जाता था। मुझे अभी भी लगता है कि अक्सर बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। मैं बोलता हूँ कि अगर एक ग्राउंड में इंसान इबादत के हिसाब से जाएगा ना, कुछ ना कुछ मिलेगा। फुटबॉल से मैं क्रिकेट में आ गई। अच्छा, अब मैं वन तो कथ, चूंकि वुचान कि यमन ये कल ना गिंदनस द्रोकनस कुन बचन ऑन ए लाइटर नोट बह तुह पृछान, अमिस स्कूल त बिचारस बेवारी रटन, अमिस गर कि छु पारान कहें, तुह ओसू यह शौक ना स्पोर्ट्सुक। मैं वन तो अम सत गो एकेडमिक सफर, तत मा टीचर वगैरह कह कर थोड़ा क्या याद पे बचपन याद? बह अक चीज मतलब वन प्लेयर बनन तेल चीज कर। अगर पेरेंट सोचना कि अगर दुनिया तुम नीव ना, दुनिया सारे खुतन एनालाइज करो तुम चीज। दुनिया टॉप मोस्ट क्रिकेटर फुटबॉलर तिमन स्टडी मतलब तिमन प्लेटफॉर्म तत बड़, मगर तिमन पाई दोयमो चीज कर, मतलब गिंदान पर्न या परान दशवे चीज मद्देनजर थवन। ये पर्न ज्यादा इम्पोर्टेंट।
سان سٹیٹ میں مطلب یہاں پہ پڑھنا بہت امپورٹنٹ، کیونکہ یہ چھن پتہ سورسی کا اگر کرکٹ مطلب گندنس کن لوگ چڑیا چپ گئی کھیت پھر کیا پچھتانا، پتہ گئی سوئے حالت یہاں پہ وہ چیز بڑا امپورٹنٹ. تو فیملی کا سپورٹ رہا بس فرسٹ میں لگتا ہوں کہ مطلب ماں باپ کو چھوڑ کے جتنے بھی میرے علاقے میں سینئرز ہے جونیئرز ہے، میں اگر کچھ بھی ہوں نا ان کی ڈسٹ کی وجہ سے آج ہوں. مطلب ویل وشر جو ہوتے ہیں نا، ویل وشر اگر زندگی میں کوئی آپ کو 10 روپے دے گا نا کھیل کی اور، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے. اور شکر الحمدللہ سپورٹ سسٹم اس آسان زندگی میں واریاہ معنی تھاوان، کیازکہ زندگی چھنہ ہشی روزان کی، ات مس اتار چڑھاو یوان کن سات تہ دپو کہ اگر نہ میں یم سٹرگلز آسن آمژ کہین. تہ کور بڑا اصل پوائنٹ اس سانن آڈینس خاطر واریاہ فروٹفل آس، یا یم سٹوڈنٹ طالب علم ونکن وچھان چھ آج اخ ذہنیت بنیمژ کہ اگر میں تھوڑا سا کینٛہہ باسیو کہ مےٚ چھُ تگان گِنٛدُن یا مےٚ چھُ کرکٹ تگان فٹ بال تگان کانٛہہ تہِ سپورٹ تگان، أمِس چھِ اوور نایٹ فیم ضرورت، أمِس چھُ ضرورت کہ بہٕ بنہٕ سوشل میڈیا سٹار. یہ چھُنہٕ مگر پننہِ ٹریننگ پٮ۪ٹھ دھیان دِوان کینٛہہ، أمِس ہی ڈزنٹ گو تھروٗ دیٹ پروسیس آف سٹرگل یۄس زن أمۍ سٕنٛز ایکچُول ٹرننگ گژھان چھِ، ییٚمہِ سۭتۍ زن یہِ ایکچُول سپورٹس مین بنان چھُ. تۄہہِ تہِ دوٚپوٗ یوٗ رایٹلی پوینٹڈ آوُٹ کہ اگر نہٕ مےٚ یہِ سٹرگل آسہِ ہا گٔمٕژ کینٛہہ شاید آسہٕ ہا نہٕ بہٕ عابد پٹھان بنیومُت کینٛہہ. یہاں پہ بھی کہاں ہوتا کیا ہے مطلب یہ سٹرگل کا پیریڈ کیا ہوتا ہے، کیا آپ نے زندگی میں دیکھا ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں جس گھرانے سے میں بلونگ کرتا ہوں، میرے ابو اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ میں کام کرتے تھے. آنیسٹلی کہتا ہوں مطلب وہ نے ایک لون بھی اٹھایا تھا، گھر کے حالات بھی، گھر کے ایکسپینسز وغیرہ وہ، بٹ اس میں اسپورٹس کو بھی دیکھتا تھا اور اسپورٹس کو بھی کوشش کرتا تھا اس میں عروج پہ جاؤں. امپورٹنٹ وہ ہوتا تھا. اور پھر جب بھی میں دیکھتا تھا کہ مطلب میں ایک سیٹ آف ایگزامپل آپ کے لیے بولنا چاہوں گا. ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ ہم ایک اکیڈمی میں جا رہے تھے ایسے ہی لوکل طرز پہ، وہاں پہ میرے میکسیمم دوست لیٹ اورز میں جوس وغیرہ پیتے تھے، ریڈ بول وغیرہ ڈفرینٹ، سوری فار میں نیم لے رہا ہوں. بٹ میں جب مطلب نوٹس میں لیتا تھا کہ وہ شیک کرتے تھے، وہ یہ پروٹینز وغیرہ واٹ ایور، تو میں اپنی جگہ ریلائز کرتا تھا میرے پاس ہے ہی نہیں. بٹ آنیسٹلی کہتا ہوں اللہ کی قسم اس پیریڈ سے نکل کے میں نے اس وقت گیو اپ نہیں کیا. ایک دنیا کا ایک ماہر ناز ایک ریسلر ہے جان سینا، اس کا وہ نیور گیو اپ آتا ہے وہ. میں اس چیز پہ بڑا بلیو کرتا تھا کہ مجھے مطلب گیو اپ نہیں کرنا ہے، مجھے حالات کیسے بھی ہوں بالکل مجھے ابھی یہ وہ ٹائم ہے جہاں مجھے سچ میں پروو کرنا ہے. اینڈ آئی ٹرائی نو مور دین مائی ایکسپیکٹیشنز. میں کوشش کرتا تھا کہ میں آنیسٹ وے پہ چلو، اہدنا صراط المستقیم پہ چلو، ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. اینڈ جب فٹ بال میں میرا سلیکشن بھی ہوا، اچھے سے ہوا، وہ یہ ہوا. آئی اسٹل ریمبر کہ ہم جموں میں پریکٹس کر رہے تھے گلشن گراؤنڈ میں. جی تو میں نے اپنے ابو کو فون کیا، مطلب اوبیسلی کشیر پہ دمس ڈیڈی کی کرمس سلام. اوبیسلی میں آلویز اپنے ماں باپ کی، کسی عالم نے خوب کہنا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو دعا ہے میری ماں کا مجھ پہ، ورنہ مجھ میں کوئی بات نہیں. اسی کہتا ہوں میں جب اپنے ابو کو فون کیا میں دبتے مسلمان ٹھیک وغیرہ وہ ہو، کیونکہ میں ایک ریسپانسبل سن ہوں اپنے ماں باپ کا. مجھے فخر ہے میں نے محنت کی، لیکن جو ذمہ داری میرے پیرنٹس نے میرے اوپر مطلب ڈالی نا، وہ اللہ کی طرف سے ایک بھروسہ تھا میرے اوپر. میں اسٹریٹس پہ گڈس بیچتا تھا درگاہ میں، آپ کنفرم کر سکتے ہو. میں ڈفرینٹ کام یہ کرتا تھا، وہ کام کرتا تھا جس سے میرے گھر والوں کا ایٹ لیسٹ ایک مطلب ایک مجھے لگتا ہے کہ ہیلپ ملے، کیونکہ میں ہی ان کا ہیلپنگ ہینڈ ہوں، کوئی تو نہیں آئے گا نا ان کے لیے. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے ان کو فون کیا، میں نے ان کو بولا کہ اس کے میں اچھا کر رہا ہوں، پلیز ٹیم میں انتخاب عالم کوچ میرے جو ہے، میں بہت مطلب شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے سپورٹ دیا ادھر. تو میں نے بولا تھوڑے پیسے ضرورت ہے. اس نے بولا وہ کر مینیج، کیا ہے گزار کی. بٹ پھر نکلتے میں نے جب جاب چھوڑا، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بولا چاچی فیوچر تمہارا فٹ بال اچھا ہے. ہاں مجھے اب اتنا نہیں جتانا آتا تھا، لیکن میں ایک ہارڈ ورکر تھا، مجھے معلوم تھا کیسے محنت کرنی، کیونکہ میری محنت رنگ لا رہی تھی. کیا بات، آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھیں جو ہے اشکبار ہو رہی ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ یو ہیو بین تھرو دس اسٹرگل. آپ نے اتنی جدوجہد کر کے اپنے ماں باپ کا نام بھی جو ہے اونچا کیا ہے، روشن کیا ہے. وہ جب آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بھی میں کہوں کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے اتنا کچھ سہا، اتنا کچھ دیکھا، فائنینشیل تنگی. کیونکہ دیکھیے جب یہ کن چیز محتاجی آسان، زندگی اس گردابس مز تراوان، واریاہ لوگ تتھ یم زن پتہ گیو اپ کران، کیا سرکمسٹینسز آسان ییٚلہِ یہ تنگی کیا مطلب ییٚلہِ وۄنۍ یہ ہمت تو حوصلہ پھٹان اوس، ییٚلہِ انسانس مطلب کانٛہہ رفتار اوس نہٕ روزان،
کس چیز اس تہ موٹیویٹڈ تھوان کس چیز اس تہ روان دمان تھوان تمام پتہ سپورٹ کمن کوچن ہند کمن لکن ہند رود تہند تہ ونکن کرتو تذکر. سر میں یہ کہنا چاہوں گا جب میں فٹ بال میں تھا فٹ بال میں آئے سمر خان جیسے پلیئر درگاہ لوکلز آئے کوچز کا میں نے نام لیا جی پلیز میرے لیے ایک وے آؤٹ بنا تھا اس وقت. بٹ اس کے بعد جب میں واپس کرکٹ میں گھس گیا کیونکہ میں بال بوائے سے سٹارٹ کیا میں نے کیونکہ وہ میرا ارننگ پروسیس تھا میں ارننگ کرنا چاہتا تھا اپنے گھر والوں کی کہیں سے بھی میں چاہتا تھا. ہمارے علاقے میں بہت اچھے ٹورنامنٹس ہوتے تھے ایون مجھے لگتا ہے کہ جو کلب کرکٹ ہوتا ہے نا امیچور کرکٹ کلب میری لائف کا ایک چینج میکر کا ٹائم بنا. میں اس ٹیم میں گھس گیا بال بوائے وہاں پہ دگج بال بوائے گو سمپل ہے کہ بہت بوٹ سے چلان بہت تلان تہذ وردی بہت تمن خاطر واٹر تہ کران پرووائڈ. اور ایک بات بولنا چاہوں گا میں یہ اکثر ہم بولتے ہیں نا بڑے نام عابد نبی پرویز رسول سمیع اللہ بیگ احمد بانڈے عمر نذیر آصف رسول ظہور صوفی عمر عالم عادل ریشی بھیا یہ سب کلب کے پلیئرز ہیں لیکن اگر انہوں نے کچھ حاصل کیا انہوں نے اپنی نیت سے حاصل کیا. کیا بات یہ اتنے مطلب ہمبل انسان ہے. جاوید میر مطلب بہت سارے کتنے ہمبل ہے کتنا مطلب وہاں پہ کرتے تھے. اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا تھا لک ان فیور. مجھے لک تھا ٹچ میں مجھے ہوتا تھا اللہ کی عنایت تھی مطلب اللہ تعالیٰ کی نیت تھی اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی میرے اوپر میری نیت شاید اللہ تعالیٰ نے دیکھی تھی اور میں کچھ نہ کچھ حاصل کرتا تھا کچھ نہ کچھ حاصل کرتا. سب سے بڑی بات ہے مجھے ایکسپوجر ملتا تھا لائف میں. 2012 کی بات کرنا چاہوں گا میں یہاں سے ورلڈ آف کرکٹ اکیڈمی کے لیے ایک ٹور گیا تھا جو راجستھان رائلز کے لیے میں لکلی وہاں مینیجر گیا اس وقت. کیا بات کافی باتیں اٹھی پیچھے یار اس کا کرکٹ ہے ہی نہیں لیکن میں ان انسانوں سے کہنا چاہوں گا دنیا کے ٹاپ موسٹ اینالسٹ کوچز جو ہے نا انہیں میکسیمم نے کرکٹ واٹ مور نے کرکٹ نہیں کھیلا ہے بٹ اسٹل وہ ایک انٹرنیشنل کوچ ہے. یہ ہمارا کیا ہے سر میں کشمیری بولوں گا نا کشمیری میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چھک بین ہند اب گنزراوان چھین پانس کن نظر بندگی ژر وقت کال انسان تھی بس انسان تھی پت وقت کل دچ انسان تھی. میں یہ چیز بلیو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. آج مطلب انٹرنیشنل کرکٹرز میرے کو وش کر رہے تھے عید مبارک. شکھر دھون سکندر آزاد سنیل جوشی سر مائی کوچ مائی گرو جس کی بدولت میرے کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا. میں سمجھتا ہوں میں لکی ہوں اس لیے. ہاں یہاں پہ لوگ پیار دیتے ہیں سینئرز مجھے جب بھی کچھ بولتے ہیں نا خدا کی قسم آئی ٹرائی ٹو اوبے ایچ اینڈ ایوری سنگل پرسن. اگر میں آج نہیں سیکھوں گا تو پھر کب سیکھیں گے. کیونکہ آپ ایک سپورٹ اینالسٹ ہے یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ایک سپورٹ اینالسٹ پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. بالکل صحیح میرا آپ کا یہ سوال محفوظ رہے. ابھی ایک اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اسی تو دوپو کہ میں کور بال بوائے پہ سٹارٹ میں پیو یاد تیل بڑن سی گندان تم بال سارن پہ پنہ جائے باسان اس کر دن گند اس کر دن بیٹنگ مگر یہ اخ پروسیس یل انسان بال بوائے بنی ان بڑن پلیئرن گندان وچ پتہ اخ سہ ترغیب ملان پتہ انسپائر انسان گژھان تہ دوپو کہ بال بوائے ست کرو تہ سٹارٹ آج وچھو تھی کت چھو. اور یہ جو سارا اسٹرگلنگ پیریڈ ہے جو جرنی آپ کی ہے جو آپ کا سفر ہے اس کے بارے میں اور جانیں گے لیکن ابھی ہمیں ناظرین کو جو ہے اخبارات کی سرخیاں اس وقفے کے بعد پہنچانی ہیں ان تک. ناظرین محترم آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ پروگرام دیکھیے وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا.
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं आबिद पठान साहब, हु इज स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पहुंचाते हैं आप तक अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं उर्दू रोजनामे से एक खबर। लोकसभा इंतखाबात 2024 के सिलसिले में चौथे मरहले की वोटिंग आज। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में वोटिंग। जी नाज़रीन मोहतरम, पोलिंग के हवाले से ही एक और खबर इस उर्दू रोजनामे में शाया हुई है। दाखिला सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के मुख्तसर दौरे पर, शिफाफ वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात का जायजा, पीर पंजाल खित्ते की सिक्योरिटी से मुतल्लिक आगही हासिल। जी अगली सुर्खी एंटरटेनमेंट के हवाले से। इंडियन सिनेमा कैन बी ब्रिज बिटवीन कश्मीर एंड वर्ल्ड, मधुर भंडारकर। जी मौसम के हवाले से ये खबर, रेन्स लैश J&K, MET प्रेडिक्ट्स मोर। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से। लोग जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बिलाल। जी और आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इसमें यह खबर शाया हुई है, वादी में रुक रुक कर बारिश, किसान सरगर्मियां मुअत्तल करें महकमा। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हम आज बात कर रहे हैं आबिद पठान से, जो कि एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं और ऑब्जर्वर हैं। हुमैरा का कुछ सवाल था इससे पहले जो हमने जी मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं यही पूछ रही थी आपसे कि चूंकि आप स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, जानना चाहेंगे कि एक स्पोर्ट एनालिस्ट जो है उस पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती है, क्या रोल होता है और कौन बन सकता है स्पोर्ट एनालिस्ट? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, अगर आप किसी फील्ड में हो, आपकी नॉलेज है, उसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपकी टीम के लिए। जैसे कि सर ने शुरुआत में ही बोला कि जब एक टीम वर्क होता है, कोई भी टीम एक सिंगल पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होती। बिल्कुल। चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी गेम, इंडिविजुअल गेम कह सकते हैं, उसमें भी कोच का ही होना चाहिए। अगर हम किसी इंडिविजुअल गेम की बात करें, वहां पे आप देख सकते हैं कि साइड लाइन से एक एनालिस्ट करता है, एनालिस्ट होता है, स्पोर्ट्स क्या मतलब ये क्या कर रहा है, मेरा जो ये प्लेयर है क्या कर रहा है। ओवरऑल मेरा काम यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेयर्स को पहले देखता था कि उनमें कौन सी खामियां हैं, वो मैं कभी ऑब्जर्व करता था, और उनको कवर अप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए पॉलिसी बनानी होती है, एनालाइज करना होता है कि फॉर टाइम बिंग हमें लगता है कि अगर हम आज के वक्त में किसी प्लेयर से पूछें कि भाई तू यहाँ पे गलत कर रहा है, उसको मालूम है, जैसे इन्होंने बोला कि विद इन द शॉर्ट टाइम वो सोचता है कि मैं उरूज पे हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप शॉर्टकट्स एंड हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट है नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हम लोग टैलेंट हमारे वादी कश्मीर में जितना भी है ना, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ इस सवाल से हल्का सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिर लैक ऑफ जो है ना, यही जो हम सुन नहीं पाते किसी की सजेशंस, एडवाइसेस, काफी इंपॉर्टेंट, फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑलवेज, जब मैं 2 दफा मैंने रिप्रेजेंट किया है सीनियर टीम एज अ नेशनल ऑब्जर्वर, वहां मैंने पहले ये चीज देखा कि जो अपोनेंट के पास फैसिलिटीज है, वो अगर जीतते भी है कैसे जीतते हैं, उनका मतलब वे ऑफ यूनिफॉर्म्स वगैरह, जितना भी उनके पास फैसिलिटीज वगैरह है, किस तरह की है, लॉजिस्टिक्स क्या कर रहे हैं, जनरल में इसका एक रोल होना चाहिए। बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि वादी कश्मीर एक वलवला है, ये कीपर थे बना पा नहीं, बैट्समैन थे बना, एंड फिर बॉलर भी बन जाता है। जिक्र किया यहाँ पे, अभी करंटली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कश्मीर में, और बहुत सारे बच्चे जो सीखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर गेम को, क्या उनके लिए कोई एकेडमी वगैरह यहाँ पे है जहाँ से वो सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं? मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी। आपने पहले सुन्नतों की जिक्र की जी। मतलब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप घुड़सवारी किसी को सिखाते हो या किसी को आप स्विमिंग सिखाते हो, वो सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट। मैं यहाँ की बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे एकेडमीज की देख सकते हैं कि खाली ये नहीं होता कि आप कहीं पे क्रिकेट में टर्फ लगाओगे, वो एकेडमीज कहते हैं। वहाँ पे कोचेस होने चाहिए, वहाँ पे जिम होना चाहिए, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल होना चाहिए साथ, ताकि प्लेयर जो है स्विमिंग भी सीखे। और इम्पोर्टेंट है हर कोई फैसिलिटी वागुस, इंडोर का बड़ा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और फुटबॉल की हालत आप देख सकते हो, फुटबॉल पे हमने यहाँ पे खाली एक वादी कश्मीर में 1-2 ग्राउंड है, एस्ट्रो टर्फ, लेकिन एज पर मतलब जो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस है ना फुटबॉल के, फीफा अलाउ नहीं करता ज्यादा सिंथेटिक टर्फ पे खिलाना, क्योंकि फुटबॉल इज नेचुरल ऑल अबाउट। अब यहाँ पे ये चीज चल रहा है, और फिर जब इंजरी का शिकार होता है, फिर उसके बाद उस प्लेयर के लिए बैकअप भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए एज पर मेडिसिन कंसर्न, फार्मेसी का एक सिस्टम होना चाहिए, प्लेयर्स के लिए फिजियो होने चाहिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होने चाहिए। अगर किसी लोकल प्लेयर्स को लगेगा चलो बड़ा तो कर सकता है मैनेज, बड़े आदमी कर सकते हैं मैनेज, लेकिन हम जैसे गरीब को जब लगता है तो वही हम गिव अप करते हैं। बिल्कुल सही। और आप देखिए ना, मैंने देखा है कि
آپ جیسے ہی بہت ٹیلنٹڈ پلیئرز چھوٹی سی انجری کا شکار ہو گئے مگر تمس ووت نہ معقول طبی امداد کہیں تم سند کریئر ہی گو برباد. تو اس میں بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس اسپورٹس پرسن جس میں ہم نے ٹیلنٹ دیکھا امس گژھِ پتہ بیکنگ آسن, امس گژھِ اصل کوچ آسن, امس گژھِ فزیو آسن, امس گژھن تِژھے فیسلٹیز آسن. کوشش چھِ ونکٮ۪ن تہِ حکومتی سطحس پٮ۪ٹھ گژھان کہ أسۍ تھاوو تِژھ فیسلٹیز بہم مگر بیٚیہِ چھِ کوشش کرنٕچ ضرورت یُتھ زن ییٚتہِ وتبو میلہِ سپورٹس. دیکھیے اگر آپ کے پاس فریٹرنیٹیز ہے لوکل طرز پہ آپ ان کو بھی سپورٹ میں لے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ ہر کوئی جگہ پہنچ سکتا ہے. بالکل. اگر دیکھیے یہاں پہ ہم سپورٹس فریٹرنیٹیز کو نا ایک طریقے سے اتنے کلبز ہیں, کرکٹ میں تو ہے ہی کلبز, اس میں کلب کے بنا تو ادھورا ہے سب کچھ. فٹ بال میں بھی یہاں پہ کلبز ہے اور ڈفرینٹ گیمز پہ آپ لوگ ایک لے لو ان سے فیڈ بیک لے لو ان سے واٹ یو ریکوائرڈ. اگر چھوٹے, میں نے یہ چیز شاید غلط بات میں کہہ رہا ہوں شاید بولنے سے حساب سے, یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پلیئرز نکلے نا سینئرز ان کو انوالومنٹ چاہیے تھی ان کو کرنا تاکہ ان کا فیڈ بیک لے. وقت پہ ہم نے دیکھا کہ کافی پلیئرز چھوٹے طرز پہ اکیڈمیز کھولتے ہیں, پھر ایک جب لیڈر پہ چڑھتے اس وقت ان بچوں کو پھر وہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہے جس سے وہ اور آگے جائے. تو وہاں پہ چاہے اسپورٹس کاؤنسل, یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس یا ڈفرینٹ ایسوسیشنز, ان کا حق بنتا ہے کہ لوکل طرز پہ بھی ایٹ لیسٹ جائے. بالکل صحیح. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ یہ جو ہمارے اسپورٹس لمنریز ہیں جنہوں نے کچھ حاصل کیا ہے, جنہوں نے انٹرنیشنل کھیلا ہے, کم سے کم تم گژھن ٹارچ بیئرر کی حیثیت وت ہاوک بنن. سون اس یوتھ یتھ کن تُہۍ دوٚپوُ کہ بہٕ میون اکوے مقصد چھُ کہ یم سٹرگلز مےٚ وٕچھ تِم گژھِ نہٕ بیٛاکھ وٕچھُن کٕہٕنۍ, کیازکہِ سارنٕے منٛز چھنہٕ تیٖژاہ توٚژھ آسان کینٛہہ. کانٛہہ ہیٚکہِ سیوٚد گِو اپ کٔرِتھ کہ مےٚ نسا چھُنہٕ اتھ سپورٹس منٛز گژھُن کینٛہہ. تۄہہِ کوٚروٕ کلبن ہُنٛد ذکر. کلب روٗدۍ ییٚتہِ پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھے مطلب کرکٹس منٛز تہِ تہٕ فٹ بالس منٛز تہِ. یم کلب کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن بٔڑۍ بٔڑۍ سپورٹس ہب بٔنِتھ, پتہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن یم ترویج تہٕ ترقی دِتھ پننٮ۪ن یمن نونِحال بچن. مےٚ ؤنۍتو اتھ منٛز چھا تتھ طرزس پٮ۪ٹھ یم کلب کٲم کران تہٕ کلبن ہُنٛد کوٗتاہ رول چھُ, کیازِ یو سے کہ یو آر اے پروڈکٹ آف کلب, اتہِ کیُتھ ماحول چھُ گژھِ آسُن. دیکھیے فٹ بال کے حوالے سے کہنا چاہوں گا یہاں پہ آلموسٹ 200 کے قریب کلبز ہوں گے ایفلیٹڈ. مجھے پورا میں نہیں بول سکتا, اپروکسیمیٹ نہیں بول سکتا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہی پلیز آج آپ کو بڑے بڑے سیمی گورنمنٹ ادارے میں دکھ رہے ہیں, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس نام بن گئے ہیں بڑے. اور جب سے کلب لیول کا ایک سائڈ لائن ہوا نا فٹ بال میں, ایک سائڈ لائن کیسے ہوا میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسوسیشن چلاتا ہے رائٹ ٹائم پہ کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کر رہا ہوں, میں سے آج 5 سال کا ہوں, 4 سال تک آپ کی کنٹروورسی اور چل رہی ہے, تو 9 سال کے بعد میرے میں نہ وہ پوٹینشیل ہوگا نہ اس پلیئر میں وہ دم ہوگا. آپ نے جتنے بھی پلیئرز یہاں پہ نکالے ڈفرینٹ مطلب ڈپارٹمنٹس, کنسرٹ ڈپارٹمنٹس کو رکھے, کافی پلیئرز ہیرو بھی بن گئے اور کافی انسنگ ہیروز بن گئے کیونکہ نہ ان کو پرمٹ کیا جاتا ہے, نہ ان کے پاس وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ کہیں پہ گیم دکھائے. ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ, یہ نہیں میں آج کی گورنمنٹ کی بات کہنا چاہوں گا, میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کی کام کے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, تو کافی حد تک ان نے بھی اسپورٹس کو کوشش کی کہ سپورٹو کرے. بٹ اوور آل یہاں پہ ایک پیکیج ہونی چاہیے کہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو بھی چلانے والے ہونے ان کی پالیسی آپس میں ملنی چاہیے. اگر 200 لڑکے ابھی کرنٹ فٹ بال ٹاپ کھیل رہے, یہاں پہ 200 ڈپارٹمنٹ ہے ہی ہے, ایٹ لیسٹ 200 ڈپارٹمنٹ کو آفیشلی ایک اومبڈسمین کے دائرے میں لیٹرز ہونی چاہیے کہ آپ کی ٹیمز ہونے ہی ہونے چاہیے. اس میں کتنے ایڈجسٹ ہو جائیں گے, کتنے پلیئرز کا روزگار بن سکتا ہے, لیکن کتنے پلیئرز یہاں پہ ضائع بھی ہوئے. میں نے لٹرلی کہہ سکتا ہوں, میں نے ایک رشید واوا نامی ایک پلیئر تھا, وہ عیدگاہ سائڈ سے تھا فٹ بال میں, ایئرز بیک میں اس کو فالو کرتا تھا, ان دنوں تو سوشل نہیں ہوتا تھا, میں دیکھ رہا ہوں وہ اسٹریٹس پہ کچھ بھیج رہا تھا. ایسے جے کے فارسٹ جیسے پلیئر, فوڈ اینڈ سپلائی جیسے پلیئر, وہ 8 سال 9 سال نہیں کہہ سکتا ہوں, پچھلے 15 سال سے وہ پس رہے ہیں. اب ہم آج کو تو بلیم نہیں دیں گے, ان کی جو پالیسی ہے وہ رائٹ ٹائم پہ ان کی جو اینالائز, اسی کو کہتے ہیں اینالسٹ کا کام یہی ہوتا ہے. اگر میں کسی جگہ ریپرزینٹیٹو ہوں, اگر میں کوئی اینالسٹ ہوں, میرا حق بنتا ہے ان چیزوں پہ روشنی ڈالوں. اور کرکٹ کی بھی وہی بات ہے, کرکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایفلیٹڈ آلموسٹ 40 کلبز ہے ہی ہے. آپ کے جو بھی انڈیا میں دگج پلیئر ہے نا, وہ سب انڈیا میں کلب سے ہی نکلے. اور وادی کشمیر میں ابھی کیا ہے, ابھی بینڈ آؤٹ کیا گیا ہے, پچھلے 5-6 سالوں سے کلبز کو سائڈ لائن کیا گیا ہے. اب یہاں پہ ایک پلیئر آئی پی ایل میں جاتا ہے, مطلب راسک وہ میرے کلب سے ہی کھیلا ہے, اس میں کوئی شک ہے نہیں, مطلب راسک وغیرہ کافی, میں نے بھی سمد وغیرہ وہ باہر سے جموں سے کلب سے ہی نکلے سب, چاہے پرویز ہو, عابد نبی ہو, سمی ہو, سب کلب سے نکلے. اب فار ٹائم بینگ یہاں پہ کوئی آئی پی ایل ایک پلیئر جاتا ہے تو پھر ود ان دا شارٹ ٹائم کافی ہائی لائٹ ہوتا ہے. وادی کشمیر کا ایک پلیئر ہائی لائٹ ہوا, وہ ہوا, یہ ہوا, مطلب اس کو اپرچونٹی ملی. بٹ ایک چیز ہے نا, جو ضائع ہوا ہے ان کو کیوں نہیں آپ بات کرتے ہو,
راسک اسلام اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ عزت دے, کافی پرویز نے بھی محنت کی تھی 5-6 سال, اس کو بھی سائڈ لائن کیا. احمد بانڈے فٹسٹ پلیئر ان ورلڈ کہہ سکتا ہوں, اس نے یو ٹیسٹ میں اور ایون اس سیزن میں اس نے سب سے اچھے رنز کیے. بٹ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیئر ہونے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وادی کشمیر میں ولولہ ہے, جموں اینڈ کشمیر میں ولولہ ہے. 20 لاکھ اور 4 کروڑ میں کتنا فرق ہے, کافی فرق ہے. ایٹ لیسٹ اگر کچھ نہیں 6-7 لڑکے ہمارے ڈیزرونگ ہے آئی پی ایل ٹیم میں. اور ایسے بھی رانجی ٹرافی کو چھوڑ کر بھی یہاں پہ ایک سب سے ڈس ایڈوانٹیج ہمارا ہے, یہاں رانجی ٹرافی تک ہی مہتوپورن رکھتے. یار کارپوریٹ سیکٹر پہ لیگ سے کرو, ایسوسیشنز کارپوریٹ سیکٹر پہ پیسے دے دو. شکر الحمدللہ, میں سراہنا کرتا ہوں یہاں کے لوکل آرگنائزرز کے ساتھ ساتھ لوکل آنرز کا, ایٹ لیسٹ وہ کچھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں ہمارے لڑکے. اچھا, ایسے بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جنہیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیا کوئی ایسی اسکالرشپ ہے جس کو وہ اویل کر سکتے ہیں تاکہ وہ کنٹینیو کر سکے اپنی گیم؟ دیکھیے کمپنیز کی بات کہنا چاہوں گا, کارپوریٹ سیکٹر پہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, گورنمنٹ کا حق بنتا ہے ادھر ہی ان کو ایڈریس کرے, ان سے لے ان بچوں کے لیے جو ڈیزرونگ ون ہے, اسپورٹس کوٹا کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوز ہوتے ہیں, مطلب چاہے بینک کی طرف سے ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن ہے, دیٹ لون, فستانی لون. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی پلیئر کو اسپورٹس لون ملا ہے؟ نہیں ملا ہے. میں اپنی بات کہنا چاہوں گا, میں الحمدللہ شکر گزار ہوں اپنے KHEI کا, امیچور کرکٹ کلب یا اور بھی کافی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ نیمز, بٹ میں لکی ہوں پھر بھی کہ مجھے ایٹ لیسٹ آج اسپانسرز ہیں. میں کہتا ہوں نا, میں نے شروعات میں ہی بولا کہ کبھی کبھار غنیمت سے بھی کچھ چیز ملتا ہے. میں اپنے سینئرز کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے مجھے راستہ دکھایا. اور لونز کی بات آپ چھوڑیے, اسکالرشپس جو ہے نا یہ اسکول سے ہی شروعات ہوتی ہے, اسکول سے ہی. بڑے یہاں پہ بڑے اسکول جو ہے نا میکسیمم, مطلب میں KHE کی بات اس لیے کہنا چاہوں گا کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن ہے, یہ ہارورڈ کا بہت زبردست کنٹریبیوشن, انہیں انٹرنیشنل طرز پہ لڑکوں کو بھیجا. بٹ باقی اسکول جتنے بھی ہیں نا, ان کا حق بنتا ہے کہ آؤٹ فرام, اگر ان کے پاس 300 پلیئرز ہے, تقریباً 50 کو وہ ہائر کرے, کم ہی اماؤنٹ میں کچھ نہ کچھ دے, تو پھر ان کی لائف بھی چلے. عابد, اس میں آپ کی گفتگو میں سے ایک ہی بات میں نکال پایا, اس کا ماخذ یہی ہے کہ پوٹینشیل بہت ہے, ٹیلنٹ ہم میں بہت ہے, لیکن نرچر ہم نہیں کر پاتے اس ٹیلنٹ کو, اس کو راہ نہیں دکھا پاتے ہیں, ڈائریکشن نہیں دکھا پاتے, جس کی وجہ سے بہت کم پرسنٹیج آف پلیئرز جو ہیں ہائر لیولز پہ کھیل پاتے ہیں, انٹرنیشنل کھیل پاتے ہیں, لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے فیلئر کو کوئی اون نہیں کرتا, ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. خیر, یہ تو ایک نیگیٹو پہلو ہے. مجھے لگتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹیوز یہ دونوں پہلو جو ہیں سکے کے دو پہلو ہیں, ہر جگہ رائج ہوتے ہیں. بحیثیتی جب آپ آبزرور گئے ٹیمز کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ لیگ کرکٹ کا اب بہت زیادہ فیور ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, ہم IPL دیکھ رہے ہیں آج کل, اس میں ہمارے پلیئرز جب پرفارم کرتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ بھی وہاں چاہ ہوتی ہے کہ اور پریزنس ہونی چاہیے تھی JNK میں سے پلیئرز کی. اس پہ اور ہم بات کریں گے, لیکن ایک اور آخری وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم, یہ دلچسپ گفتگو کھیل کود کے حوالے سے, یہاں کے اسپورٹس ایکو سسٹم کے حوالے سے, فیسلٹیز, انفراسٹرکچر کے حوالے سے جاری رہے گی عابد پٹھان کے ساتھ. پہلے یہ وقفہ. کشمیر, ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK. آج ہمارے شو کی زینت بنے ہوئے ہیں عابد پٹھان صاحب, ایک سپورٹس اینالسٹ ہیں اور آبزرور ہیں. عابد, IPL کا ذکر, شام کو جب بھی گھر میں بیٹھتے ہیں 8 بجے سے ہی وہ چاہ ہوتی ہے کہ آج دیکھیں کہ کون سا میچ ہے. IPL یہ جو لیگ کرکٹ کا فیور ہے, جس میں کافی پیسہ بھی ہے, گلیمر بھی ہے, فیم بھی ہے اور ایکسائٹمنٹ بھی ہے, آپ دیکھتے بھی ہیں. آج شو ہوتی ہے تو چھو آسان ات پہ ٹپنی کران کیا پور گژھان کیا رود یپر گژھان. امیک پازیٹیوز تو نیگیٹیوز ون تو اس عام فہم زبان مز کیا یہ لیگ کرکٹ. سر, پازیٹیو اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی فقیر سے امیر بن جاتا ہے ود ان شارٹ. ایک وقت وہ ہوتا تھا, ارج کرتے تھے ایسوسیشنز کو یا اسپانسرز کو باہر کی دنیا میں خصوصاً ایسا کچھ لیگز وغیرہ کھولیں. پہلے BCCI کے پر لیگ ICL ایک لیگ نکلی تھی, لیکن جس نے بھی یہ IPL پیٹرن بنایا کافی اچھا ہے.
کافی اچھا انیشیٹو. بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی اس میں جب بھی پارٹ لیتے ہیں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, بڑھ چڑھ کے حصہ. اور ہندوستان کی سرزمین پہ مجھے لگتا ہے میلہ تو جچتا ہے ہر وقت, میلہ تو سجا رہتا ہے, لیکن یہ جو میلہ ہے نا آئی پی ایل کا, اس جیسا کوئی میلہ ہے. کیا بات. تو مجھے لگتا ہے کہ آج اب انٹرنیشنل ود ان دا شارٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہو نا, فیم بھی ملتی ہے ان کو, پیسہ بھی ملتا ہے, رتبہ بھی ملتا ہے, پھر شہرت کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ایک پلیٹ فارم ملتا ہے, لیکن ان نے ایک گول رکھا ہوتا ہے. آئی پی ایل ہر ایک کے بس میں ہے نہیں. کسی بھی پلیئر کو اگر یہ چیز دماغ میں ہے نا کہ وہ ریڈ بال سے رنز کر کے پھر وائٹ میں جائے گا, یہ ویسی بات ہے کہ کوئی بھی پلیئر ایزلی آئی پی ایل میں نہیں جائے گا. آئی پی ایل آپ کیرم میں دیکھتے ہو نا, جب کیرم بورڈ میں مارتے ایسے ود ان دا شارٹ ٹائم سب کچھ بکھر جاتا ہے وہاں سے. آئی پی ایل کے لیے آپ کے پاس پوٹینشیل ہونا چاہیے, آپ جنرل میں آپ کے پاس اتنی تربیت ہونی چاہیے, صلاحیت. اور یہ نہیں کہ کوئی ایکسٹرا, اگر کرکٹ کی بات کریں کوئی پیس والا ہوتا ہے, اس کے پاس بڑی سپیڈ ہوتی ہے, سپیڈ سے آئی پی ایل نہیں کھیلتے. سپیڈ اسائڈ, آئی پی ایل مائنڈ گیم ہے. جس بندے کو خود کو پروو کرنا ہے نا آئی پی ایل میں, پہلے آئی پی ایل میں جانا پھر پروو کرنا. میں بڑا یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بول سکتا ہوں, ہمارا ایک وہ لڑکا گیا تھا منظور پانڈو, میں نے بہت اچھا پلیئر ہے, کافی ڈفرینٹ ہے, بس اس کے لیے وہ ایک اپرچونٹی تھی نا, کہتے ہیں وہ ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت, خدا کرے قیامت ہو اور وہ نہ جائے, وہ ایسی بات ہوئی. اس کے لیے وہ اپرچونٹی اچھا بھی ہوا, اور پھر اس کے لیے وہ آپ نے بولا نا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, کیونکہ پھر وہ بیچارہ اسٹیٹ ٹیم میں بھی نہیں آ پایا, بٹ ڈیزرونگ تھا ایٹ لیسٹ. اس کو اگر وہاں پہ میچ ٹیلنٹ تھا اس میں, وہ دم ہے. عابد جیسا پلیئر, کافی اچھے مگر یہاں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے انڈیا ٹیم ہے, تمیک پتہ اے ٹیم آسی یا انڈر 90 رانجی ٹیم آسی, کانٛہہ تہِ ٹیم آسی, اتھ منٛز چھِ 20-30-40 پلیئر ہیکن ایٹ دا موسٹ اکامڈیٹ گژھِتھ. مگر ییٚتہِ أسۍ چھِ وٕچھان آئی پی ایلس منٛز چھِ اپرچونٹیٖز واریاہ, اتھ منٛز چھِ ٹیٖمہٕ واریاہ, تہٕ تُہۍ چھُو نا وٕچھان اتھ چھِ اپرچونٹی تہِ پلیئرس خٲطرٕ, مطلب سُہ ہیٚکہِ پروو کٔرِتھ. تُہۍ نِیِو رِنکو سِنگھ, 2 کروڑ ونہٕ بہٕ کینٛہہ, تٔمِس ٲس 2 لچھ رۄپیہِ بیڈ گٔمٕژ, جب اس کو KKR میں لیا تھا 20 lakhs, اس کے بعد 60, کیونکہ 60 اماؤنٹ وہاں پہ بولنا ایزی ہے کیونکہ بڑے اسپانسرز ہیں. ایک اور نے اس کی لائف چینج کی, انڈیا بھی کھیلا, پھر پیسہ بھی کمایا, پھر جیسے کشر کو جب ریل چڑھانی ہوتا ہے نا, میل ریل کھالیں, بس تمہیں ساتھ کھالا جتنے شاہ رخ خان 9 کروڑ, ابے 9 کروڑ وہاں پہ اماؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ جب آپ آنر کو میچ جتا کے دے رہے ہو نا, آپ کو ود ان شارٹ ٹائم آپ فیمس ہو, اور پھر وہاں پہ کوئی بھی پیسے کے لیے نہیں کھیلتا. آئی پی ایل میں آپ کو دنیا کی سب سے, دیکھیے مانچسٹر یونائٹیڈ ریچسٹ بورڈ تھا دنیا کا, ان کو اگر کسی بورڈ نے ہرایا نا وہ ہوا BCCI, اور BCCI کے پاس خاصا پیسہ ہے اپنے اس انٹرٹین کے ساتھ ساتھ پلیئرز کو, لیکن بٹ جو آئی پی ایل میں ٹکا نا وہی بکا, اور جس کو نہیں آیا نا اس کا کرکٹ ختم ہوگا. اس کی سب سے بڑی ایگزامپل آپ کے پاس کافی پلیئرز ہے. میں منوج تیواری کی بات کہنا چاہوں گا, ایک دگج ماہیناز, آج تو وہ چلے پریزیڈنٹ ہے, لیکن وہ اس وقت ٹکا نہیں. ایسی منیش پانڈیا جیسا پلیئر, 9 کروڑ بیڈ, پھر انسولڈ اس سال, پھر تو آپ چلیے انٹرنلی پھر ہوتا ہے کانٹیکٹس لینے میں, بٹ اوور آل یہ جو پیکیج ہے نا آئی پی ایل کی, یہ آپ کو ود ان شارٹ ٹائم آسمان میں پہنچا سکتے ہیں. اور وہاں پہ آئی پی ایل میں اتنا کچھ ہے کہ وہاں پہ اینالسٹس کے لیے بھی جاب ہے, وہاں آبزرورز کے لیے بھی جاب ہے, وہاں آپ کے پاس اسسٹ کے ساتھ ساتھ فیزیوز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لاجسٹک مینیجرز کے ساتھ ساتھ بال بوائز کے ساتھ ساتھ, ایون وہاں پہ جنرل میں پیکیجز ہوتی ہے. وہاں پہ ایک جاب ایسا بھی ہے کہ آپ کو, آپ کے لیے ایک مطلب کسی نے خوب کہا نا کہ دنیا میں آپ کو رلانے والے بہت ملیں گے لیکن ہنسانے والے آپ کے جو بھی ہے نا ڈفرینٹ بڑے شو سے جو لافٹر کے جانتے ہیں, ان کے پاس وہ کلا ہوتی ہے کہ ہنسانا کیسے, کیونکہ یہ جو پیکیج ہوتی ہے نا یہ اسی میں آپ کو ملے گی. یہ ہنسانے سے مجھے یاد ہے آپ کا ایک اور پہلو ہے, وہ حصے مزاح ہے, سینس آف ہیومر آپ میں بہت اچھا ہے. میں آپ دیکھنا ہمیرا ان کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس پہ ریل چڑھاتے ہیں, تر پہ آسانی وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کیا کران, مگر کھانا ریل یم سی بڑا اسن یہ اسنانک پہلو یہ کت کرو تھی پانس مجھ ڈسکور. اصل معنی میں ہم لوگ ایک دفعہ بیٹھے تھے, میں کچھ پلیئرز کے ساتھ بیٹھا تھا منٹو سے, گیٹ ٹوگیدر چل رہا تھا, تو اتنے میں ایک کا آیا کیچ, پلیئر کو آیا کیچ, میں تو میں نے بھی ہاتھ اٹھایا. میرے کو بولا ایک لڑکے نے اوپر سے, تو نے کیوں ہاتھ اٹھایا, بس ایم تل کیچ مک بس کرا پروردگارس دعا کے سٹارٹن. تو پھر ایسے ہی پھر روزمرہ زندگی سے شروعات ہو گئی. اور ایون میرے کو ریسنٹلی ایک
7 ملین ویوز بھی آئے تھے. پھر کبھی کبھار 6 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. میں نے کبھی بھی آلویز دوست بولتے ہیں مونیٹائز وغیرہ, میں بولتا یار اللہ کرے میرے سے لوگوں کو اسمائلنگ فیس. بیچ بیچ میں ہم دیکھتے ہیں آپ اینکرنگ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. جی وہ آپ لوگوں کو دیکھ کر آنیسٹلی کہتا ہوں آئی کین سے عمر بھائی میرے انسپریشن ہے, میرے کو سپورٹ دیا ہے آنیسٹلی. یہاں سے پہلے ڈاکٹر امتیاز ہوتے تھے جب میں چھوٹا تھا, وہ بلاتے تھے, بہت سارے ہیں اظہر بھیا, بٹ ان نے مجھے آلویز مطلب بھائی کی طرح بیک اپ کیا. اور میں دیکھتا ہوں نا جب پھر پوسٹ میچ شوز ہوتے ہیں وہ یہ ہوسٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے وہاں پہ پلیئرز کو بھی اعزازات اور انعامات سے نوازتے ہیں. اچھا ایک اور پہلو ہے آپ کا جو میں یہاں پہ, کیونکہ یہ یہاں پہ سبھی ڈائمینشن سبھی گوشے ہم ایک شخصیت کی نکالنے کی اور آڈینس سے متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ گاتے بھی بڑا اچھا ہے, آپ میوزک کے ساتھ بھی گاتے ہیں, کیریوکے پہ بھی گاتے ہیں, تو 2 لائنیں اگر اس وقت تو مزہ ہی آ جاتا ہے. اس تک پانس پسند آئے کٲشُر بٲتھ مگر گیو. اوکے سر, تھینک یو. کیا کرنو تھس ہا زندگی, واہ واہ, کمن رنگ رنگ نو تھا زندگی, کیا وچھنو تھس ہا زندگی, برونٹھ پکنا سوارنو نمیا پتھ پھیرنا وچ کٹیت شپرو تھس ہا زندگی, واریا تھک روت. بہت ہارڈ ٹائم دیکھا سر, آنیسٹلی کہتا ہوں. مطلب جتنا بھی لائف میں کیا نا, میں شکر گزار ہوں جتنا بھی سپورٹ کیا. مطلب لٹرلی جب بھی خدا کی قسم میں ہنساتا ہوں نا کسی کو, اس لیے ہنسا. آج اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا فیسلٹی, خصوصاً اپنے پیرنٹس, بھائی, دوست, اتنے میں ان کے لیے جیتا ہوں. وی آر آل پراؤڈ آف یو. آپ یہ آنسو جو مجھے لگتا ہے یہ آنسو جو ہے اس اسٹرگل کو شو کیس کر رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے, جتنا آپ نے سہا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ جو گانا ہے نا, آپ اس کے لیرکس بڑے ہی ٹچنگ تھے. اس کو اگر آپ کنٹینیو کر پائے, تھوڑا سا آپ خود کو سنبھالیں. کنڈ بناوی تھو تھس باغس پہر وچ کٹیت بہ شپرو تھس ہا زندگی, واریا رکنو تھس زندگی, کیا کرنو تھس ہا زندگی. سر ایک چیز بولنا چاہوں گا, مجھے اکثر یہ چیز مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ, لیکن کب انسان عروج پہ جاتا ہے اللہ کو سب سے بڑا یہ مطلب معلوم ہے, بہتر و افضل اللہ تعالیٰ ہی جانے. ریلز کی بات میں جب کرتا ہوں نا, میں ایک دفعہ گا رہا تھا, ایک ریل ہوئی تھی وائرل اس وقت. میں نے ایک کو بولا کہ اوتر گیو میں ایک سٹیجس پہ اس پہ پہ 3 رتن سبزی انی دن کیا تیتہ ٹماٹر لگے. اس میں اور میں کبھی یہ چیز پرہیزگار ہوں اس چیز سے کہ اگر میں غلط ہوں تو پھر میں لٹرلی ڈروں گا یہ چیز. اینڈ ہوپ سو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جو یہ ٹیلنٹ دیا نا, میں اس کو بخوبی کرتا ہوں کوشش کہ ایٹ لیسٹ میں لوگوں تک میرے کافی ویل وشرز ہیں. بالکل. اور میں بولتا ہوں کہ ویل وشرز میں سر میں لسٹ کی بات اگر کروں گا نا, بہت طویل لسٹ ہے, بہت طویل لسٹ ہے, لیکن اس میں کہنا چاہوں گا طارق بختو صاحب, کافی احسان سر, مطلب ظہور کے صاحب, مطلب بہت اسمام شریف جو ہماری جہاں میں کام کرتا ہوں وہ کوآرڈینیٹر وہاں پہ, بہت پیار دیتی ہے, مطلب بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. اور خصوصاً اپنے سینئر پلیئرز. اور سفر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا,
سفر میں کافی پلیئرز آپ کو ملتے ہیں. میں جب نیشنل آبزرور تھا میرے ساتھ احمد بانڈے, میرا درگاہ میں ہی ہے وہ سفر میں بہت انسان اچھا ہے. میرے پاس سفر میں ہی معلوم پڑتا ہے نا کہ اصل میں پرویز یہ بہت اچھے ہیں سفر میں. تو چھنا کیا کرنا تھا زندگی. سچ میں اگر میں اس وقت بھٹکتا نا, اور یہاں پہ میری گزارش ہے کہ خصوصاً مطلب ود ان دا شارٹ ٹائم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ایک بڑا ایک ہمارے اوپر چیلنج ہے ڈرگس وغیرہ کا, بٹ میں ایک میسیج دینا چاہوں گا پیرنٹس سے. شام کو آتے, آج IPL ہوتا ہے, میچز ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے, ہم لوگ جیب سے نکالتے ہیں 100 روپے, اپنے بچوں کو بولتے ہیں لے جی یہ آپ کے پاس پاکٹ منی کے ساتھ ساتھ میرے لیے اپنے لیے چپس وغیرہ لاؤ 30-50 روپے کا کچھ بھی کھانا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ میرے لیے سگریٹ بھی لاؤ. وہی چیز کل یہ نا سماج میں بدعت بن جاتی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کرے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ پھولے پھلے. اور سچ میں مجھے آج آفٹر لانگ ٹائم کافی نیشنل شوز کیے, کافی جگہوں پہ گیا, بٹ آج مجھے آنسو لٹرلی اس لیے کیونکہ میں شاید یہ منظر کو دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے نکلا اور کہاں پہنچا. اور سچ میں کہو نا کہ اس عالم نے خوب کہا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو دعا ہے میری ماں کا مجھ پہ, ورنہ مجھے. اچھا عابد, یہ جو ساری لیسنز آپ نے سیکھے, زندگی نے جہاں جہاں آپ کو لیا, کبھی بھٹکایا, کبھی صحیح ڈگر پہ آپ کو گامزن کیا, اب جب جو آپ کے پاس بچے آتے ہیں جو آپ سے ترغیب لیتے ہیں, آپ ان کو کوچ کرتے ہیں, کاؤنسل کرتے ہیں, ان کو آگے بڑھنے کی تحریک دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیسنس, ان کو کیا صلاح دیتے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو نہیں لگتا کہ جب بھی کوئی میسیج دیتا ہوں میں ریلز وغیرہ میں, کانٹینٹ جب بھی کوئی بناتا ہوں نا اس میں کوئی نہ کوئی میسیج ہوتی ہے. بٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ کے پاس وہ ٹائم ہونا چاہیے. میں نے شروعات میں آپ کو بولا کہ ہم لوگ ود ان دا شارٹ ٹائم ہر کوئی چیز لینا چاہیے. بالکل. بٹ وہی تو خامیاں نا ہم میں. اگر ہم آن گراؤنڈ جاتے ہیں, یہاں پہ اکثر آپ دیکھ سکتے ہو اسپورٹس میں جا رہے لڑکے تو پھر کپل آف منٹس میں میچ کھیلنے جاتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ لڑکیاں کتنا آج کل پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ پہلے وہ زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتی تھی اسپورٹس میں, ابھی کرنٹ سیناریو کیسا ہے؟ تو وہ تو تھوڑی کسی سے کم ہے, آگے ہے جناب, وہ بہت آگے ہے. انہوں نے اپنی فیلڈ میں حیا کے ساتھ ساتھ اپنے رتبے کو بھی اچھے سے نبھانے کی بہت خوب. اینڈ آئی بلیو کہ میں دعا کروں گا ہماری جو بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرے. وہی تو ہماری مطلب ہماری سرمایہ دار کون ہے؟ ہماری بہنیں. اور میں کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کروں گا لائف میں, کیونکہ انٹرنیشنل جو لفظ ہے نا وہ میل کے لیے بھی فیمیل کے لیے بھی. اور اولمپکس میں سب سے زیادہ میڈلز جو ہے نا لڑکیاں ہی لاتی ہیں. اور جنرل میں کرکٹ, اگر ہم کرکٹ کی بات کریں گے فیمیلز کا بھی ٹیم ہے. IPL کی بات کریں گے IPL میں فیمیلز کا ٹیم ہے. اور ماں لفظ جو ہے نا ماں, بیٹی جو ہے نا بیٹی نا, مطلب ہائی مین موجی چھک سر بوجی سوئزائن یستائی پن موجی, یہ جو لفظ ہے نا ماں لفظ, یہ تو بیٹی ہے نا, یہ چین بن جاتی ہے. اور میں وش کروں گا اللہ ہمارے جو ہمارے اس قوم کے جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں, لڑکیاں اور اسپورٹس لورز کو سب کو اللہ تعالیٰ سلامت. ہمارا اسما آسیا گل سن کت ہی گئی نا, چلو تو خراج عقیدت یوسی پارٹیسپیشن آف گرلز ان اسپورٹس. اچھا اب آخر پہ ہمیں بتائیے کہ کیسا دیکھتے ہیں آپ آج سے 5 سال بعد اسپورٹس کا فیوچر یہاں پہ کس طرح کا دیکھتے ہیں؟ سر میں یہی چیز کہنا چاہوں گا, پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا جو نہیں ہوتا تھا, آج ہر کوئی چیز ود ان شارٹ ٹائم آپ کے پاس آ رہی ہے. بٹ اور فیسلٹیز کی ضرورت ہے. جیسے کہ میم نے بولا کہ اسکالرشپس کے ساتھ ساتھ اچھے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے, اور کارپوریٹ سیکٹر کو سٹرس کرنے کی ضرورت ہے. اب اکنامکلی وی آل نو کہ کتنا ابھی ہے, وہ جنرل میں ہے, بٹ کوشش ہے کہ بڑی کمپنیز کو سٹرس کرے, فروغ دینا چاہیے, تاکہ ان کی الگ سے ٹیمیں ہونی چاہیے, اور ڈپارٹمنٹل ٹیمز کا یہاں پہ پھر سے ہونا کافی امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ. خیر میں ہاتھ تو نہیں ملا تھا لیکن آپ سے ملاؤں گا. بہت شکریہ, کیونکہ آج آپ بہت ایموشنل بھی ہوئے, ہمیں بھی ایموشنل کیا اور دل سے بات کی, اور جو بھی دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے. ہماری تو یہی دعا رہے گی. ناظرین محترم, جیسا کہ عابد نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ حکومت ہی ہر کوئی بات کرے. یہاں پہ جو ہمارے پلیئرز ہیں, ہماری سول سوسائٹی ہے, ہم سب کو سپورٹس کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے ڈرگز کو چھوڑ کر صحیح سمت کی اور گامزن ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اس 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہ کر. مجھے اور ہمیرا کو اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیے, ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.